الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى صدق اللہ مولانا العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ صرف رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے، جب دل ہی بے عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، جب زمین ہی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے، جب زمین ہی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے، لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو، لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو، دل میں ہر دم حق کا استحضار ہو، اگر تو کر لے اس پر حاصل دوام، پھر تو بس کچھ دن میں بیڑا پار ہو، پھر تو بس کچھ دن میں بیڑا پار ہو۔ محبت کی زبان سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، زندگی ہے نا وہ عمل سے بنتی ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری زندگی بن جائے، اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے، اللہ کے ساتھ عشق ہو جائے، اللہ سے دوستی ہو جائے، دنیا آخرت دونوں سنور جائیں۔ تو یہ صرف سوچ کے نہیں ہوگا، یہ تو عمل سے ہوگا، عمل کرنا پڑے گا۔
جیسے دکان کھولنے والا صرف سوچتا نہیں ہے، پورے 10 گھنٹے کے لیے دکان کھولتا ہے، تب جا کے رات میں بزنس ہوتا ہے اور نفع ہوتا ہے، صرف سوچ کے نہیں ہوتا۔ دکان کھولنا، دکان کی صفائی کرنا، بیٹھنا، کسٹمر کے ساتھ بات کرنا اور پورا دن دکان پر محنت کرنا، تب جا کے رات کو کچھ منافع آتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ آنکھ بند کر کے سوچتا رہے اور رات ہونے پہ منافع آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہ دنیا اسباب کے ماتحت چلتی ہے۔ فرمایا کہ اس دنیا میں اسباب کو اختیار کرنا ہے لیکن نظر اللہ پر رکھنی ہے۔ دکان تو کھولنی ہے لیکن نظر اللہ پہ رکھنی ہے کہ یہ دکان روزی نہیں دیتی، کسٹمر روزی نہیں دیتا، روزی میرا اللہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، اس لیے مجھے دکان کھولنی ہے لیکن نظر اللہ پر رکھنی ہے۔ جب نظر اللہ پر ہوگی نا، پھر انسان اپنے دکان پر، اپنے کاروبار پر، اپنے بزنس پہ جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا، تانا نہیں دے گا، حلال روزی کمائے گا، اور وہ جماعت سے نماز نہیں چھوڑے گا، کسٹمر کو خدا نہیں سمجھے گا۔ این آر آئی گراہک آئے نا، اس کی وجہ سے رکعتیں نہیں جانے دے گا، اس کی وجہ سے جماعت نہیں جانے دے گا۔ اس کو پتا ہے یہ این آر آئی گراہک خدا نہیں ہے، اگر یہ این آر آئی گراہک کو اہمیت دوں گا اور نمازیں چھوڑوں گا، ہو سکتا ہے یہ پیسہ ہلاکت لائے، ہو سکتا ہے یہ پیسہ بربادی لائے، ہو سکتا ہے یہ پیسہ ہسپتال کے چکر لائیں، ہو سکتا ہے یہ پیسہ گھر میں اثرات، بلا، تکلیف اور مصیبت لائیں اور عاملوں کے چکر کاٹنے پڑے اور پریشانی اور بے چینی اور حالات اور تکلیفوں سے گھیر لے۔ ارے میرے عزیز، 2000 کا گراہک جانے دے، تو نماز پر چلا جا، انشاءاللہ میرا رب 5000 کا گراہک بھیجے گا۔ یہ گراہک خدا نہیں ہے، یہ این آر آئی کسٹمر خدا نہیں ہے۔ میرا اللہ تو میرا اللہ ہے جو بڑی طاقت والا ہے۔ جس اللہ نے مجھے اور آپ کو ماں کے پیٹ میں کھلایا پلایا، روزی دی، ہم دنیا میں آئے اس وقت ہمیں کس نے کھلایا؟ ہم جب اسکول جاتے تھے اس وقت ہمیں کس نے کھلایا؟ اور ہم جب دنیا سے چلے جائیں گے نا، ہمارا انتقال ہو جائے گا نا، ان قریب ہم لوگ مٹی کے نیچے ہوں گے نا، ہم تو مر جانے والے لوگ ہیں۔ یوں فرمایا کہ ہم جیتے ایسے جیسے مرنا ہی نہ ہو، اور مر ایسے جاتے ہیں جیسے کبھی جیے ہی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھا جینے کی اور وقت آنے پر اچھا مرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی آج کی مجلس کی برکت سے ہم تمام کو حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ جب انسان کی نظر اللہ پر ہوتی ہے نا، پھر وہ اپنی دکان پر، اپنے بزنس پر، اپنے کاروبار پر وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ دھوکہ نہیں دیتا، وہ اللہ کو ناراض نہیں کرتا، وہ چالاکی نہیں کرتا، وہ کسٹمر کو خدا نہیں سمجھتا، وہ نمازیں آگے پیچھے نہیں کرتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ اپنے ماتحت کو، اپنی دکان پر بیٹھنے والوں کو گالی نہیں بولتا، ان کو ستاتا نہیں، ان کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ جب ایک عورت کو پتا ہو کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑی طاقت والے ہیں، پھر وہ مستورات اپنے گھر میں بہوؤں پر رحم کرتی ہے، بیٹیوں پر رحم کرتی ہے، اپنے گھر کے لوگوں پر رحم کرتی ہے، اپنے گھر میں آنے والی کام والی پر رحم کرتی ہے، اس پر ظلم نہیں کرتی، اس کو پریشان نہیں کرتی، اس کو ٹارچر نہیں کرتی اور اپنی آخرت برباد نہیں کرتی، بلکہ ایسی بہترین زندگی گزارتی ہے کہ اس کی طرف سے کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے۔ کیوں؟ موت یاد ہے، قبر یاد ہے، آخرت یاد ہے، اللہ سے ملاقات یاد ہے، ایک دن مر جانا یاد ہے، یہ دنیا کا فانی ہونا یاد ہے، اللہ کے پاس جانا یاد ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یاد ہے، حساب کتاب کا دن آنا یاد ہے، پل صراط پر سے گزرنا یاد ہے، آخرت کا دن، انصاف کا دن ہے، وہ یاد ہے، اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، وہ یاد ہے۔ یہاں سے ہمارے پردادا، ان کے ابا سب چلے گئے، ہمارے نانی، ان کے امی سب چلے گئے، 150 سال پہلے والا کوئی نہیں، 200 سال پہلے والا کوئی نہیں، ہمارے سامنے ہے کہ پوری فیملیاں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ قبرستان جاتے ہیں تو ہمارے یہ رشتہ دار، یہ رشتہ دار، یہ رشتہ دار، ایک وقت تھا وہ دنیا میں تھے، ہماری طرح وہ بھی چلتے تھے، پھرتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، دیکھتے تھے۔ ایک وقت آیا، ان کا انتقال ہوا اور ان کو دفن کر دیا گیا۔ آج ان کا نام و نشان نہیں، ان کو کوئی یاد کرنے والا نہیں، ان کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں، ان کی زندگیاں ایک خواب بن کر کے رہ گئی۔ ایسا لگتا ہے پتہ نہیں یہ دنیا میں تھے بھی کہ نہیں تھے۔
ہاں ایک دن میری اور آپ کی زندگی خواب بن جائے گی، مجھے اور آپ کو دفن کر دیں گے نا، 6 مہینے ہو جائیں گے، سال ہو جائیں گے، پھر کوئی ہمیں یاد کرنے والا نہیں ہے، پھر کوئی ہماری طرف توجہ دینے والا نہیں ہے، پھر کوئی ہمارے لیے رونے والا نہیں ہے، ہمارے بچے دکان بھی کھولیں گے، کاروبار بھی شروع ہو جائیں گے، ہمارے گھر کی عورتیں اچھے میں اچھا کھانا بھی بنائے گی، گھر کا نظام بھی بہتر چلے گا، گھر بھی بڑے ہو جائیں گے، اے سی بھی لگ جائیں گے، کاریں بھی آ جائے گی، بہاریں بھی آ جائے گی، اور گھر والے مزے کی لائف جینے لگیں گے، ہمیں کوئی یاد نہیں کرے گا۔ جس طرح ہم اپنے پردادا اور ان کے ابا کو یاد نہیں کرتے، ہمارے پوتے ہمارے پرپوتے ہم کو یاد کرنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ عقل مند ہے وہ، ہوشیار ہے وہ، سمجھدار ہے وہ، جن کو اپنی موت یاد ہو اور وہ اپنی زندگی میں اپنی آخرت کی تیاری کر لیں۔ میرے عزیزوں، میری دینی ماؤں بہنوں، یہ رمضان کا مہینہ بہت قیمتی ہے، اپنی آخرت کو بنانے کا مہینہ ہے، اللہ سے صلح کرنے کا مہینہ ہے، یہ دل کی تار اللہ سے جوڑنے کا مہینہ ہے۔ اس عاجز کی ایک بات یاد رکھنا، جو انسان کسی کو ستاتا ہے نا، تکلیف پہنچاتا ہے نا، پریشان کرتا ہے نا، اس کے دل کو توڑتا ہے نا، اگر اس پر جادو وغیرہ کرتا ہے نا، تو یاد رکھنا اس کو موت کے وقت کلمہ نہیں ملتا ہے، اس کو موت کے وقت کلمہ نہیں ملتا ہے۔ اگر کوئی اپنی دکان پر بیٹھنے والوں کو ستائے گا، اپنے کھیت میں کام کرنے والوں کو ستائے گا، اپنے ماتحتوں کو ستائے گا، اپنے پڑوسیوں کو ستائے گا، اپنے سے چھوٹوں کو ستائے گا، اپنے سے کمزوروں کو ستائے گا، تڑپائے گا، برا بھلا بولے گا، گالی بولے گا اور ان کو حقیر سمجھے گا، اگر کوئی مستورات اپنی بہوؤں کو ستائے گی یا کوئی بہو اپنی ساس کو ستائے گی یا جادو وغیرہ کے چکر میں پڑے گی یا کسی کا حسد اور کینہ اور بغض رکھے گی، یاد رکھنا موت کے وقت کلمہ ملنا مشکل ہو جائے گا۔ آج اللہ تعالیٰ نے صحیح سمجھ دی ہے، ہم اچھی زندگی گزارے، ہم بہترین زندگی گزارے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ ایسے ہی کاروبار نہیں ہو جاتا، پورا دن دکان کھولنی پڑتی ہے، اسی طرح ایسے ہی آخرت نہیں بن جاتی، اس کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی کوئی انسان اللہ والا نہیں ہو جاتا، اس کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ گھر کے کام کاج ایسے ہی نہیں ہو جاتے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ گھر کی صفائی ایسے ہی نہیں ہو جاتی، سوچ کے اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ کھانا ایسے ہی نہیں بن جاتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ افطاری کی تیاری ایسے ہی نہیں ہو جاتی ہے، اس کو بنانا پڑتا ہے۔ رات کا کھانا ایسے ہی تیار نہیں ہو جاتا، اس کو بنانا پڑتا ہے۔ ایک چائے بھی ایسے تیار نہیں ہوتی، تو کیا آخرت ایسے ہی بن جائے گی؟ کیا قبر جنت کا باغ ایسے ہی بن جائے گی؟ کیا ہمیں جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ کیا اللہ ایسے ہی راضی ہو جائیں گے؟ ہم جیسی چاہیں ایسی نماز پڑھتے رہیں اور کیا ہماری آخرت بن جائے گی؟ او میرے عزیزو، او میری دینی ماؤں بہنوں، ذرا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا جو وقتی ہے، یہ دنیا جو فانی ہے، یہ دنیا جو ختم ہو جانے والی ہے، یہ ایسے نہیں بنتی، اس کے کام ایسے نہیں ہوتے۔ ارے اگر کسی کو ایک کمرہ بنانا ہو نا تو نانی دادی یاد آ جاتی ہے، کتنی مشکل سے ایک روم تیار ہوتا ہے۔ ایک اگر حمام بنانا ہو نا تو کتنی محنت لگتی ہے، کتنی کوشش لگتی ہے، کتنی قربانی لگتی ہے، کتنے مزدوروں کو تلاش کرنا پڑتا ہے، کتنی چیزیں لانی پڑتی ہے، کتنا خرچ ہو جاتا ہے، تب جا کے ایک روم بنتا ہے، تب جا کے ایک حمام بنتا ہے۔ اتنی بڑی جنت ایسے ہی مل جائے گی کیا؟ اتنی بڑی آخرت ایسے ہی بن جائے گی کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہوشیار بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھدار بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلسلے میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کیا ہو کہ ہماری نمازیں نا لمبی ہو، پھر ہماری نمازیں کوالٹی والی ہو۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے تو یہ غفلتوں میں نہ گزرے، یہ ہمارا قرآن کے ساتھ گزرے، یہ ہمارا مصلی پہ گزرے۔ اشراق کا وقت آ رہا ہے اور ہم لوگ سو رہے ہیں، اشراق کا وقت آ رہا ہے اور ہم لوگ سو رہے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اشراق کا وقت آیا ہے اور فرمایا کہ ہمیں نیند آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ والے پورا سال اشراق نہیں چھوڑتے۔ ہمارے ایک دوست سے 35 سال سے اشراق نہیں چھوڑ رہے یار، 35 ایئرس سے ان کی اشراق نہیں چھوٹ رہی ہے، اور ہماری رمضان میں اشراق چھوٹ جائے۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کیا اللہ کے لیے؟ کیا ہمیں یہ معلوم ہے کہ ابھی بہت لمبی زندگی ہے؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا اشراق کا بدلہ اللہ دیں گے؟ کیا ہم کو یہ پتہ نہیں ہے جو اشراق پڑھتا ہے پورا دن اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے؟ کیا ہم کو یہ پتہ نہیں ہے؟ ساری کتنی مستورات ہے، وہ کہتی ہے ہم گھر کا کام کاج کرتی کرتی تھک جاتی ہے، آپ اشراق پڑھو نا، گھر کے کام کاج میں اللہ کی مدد ہو جائے گی، پھر آپ کو تھکن نہیں لگے گی، پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ ہمارے پاس 12 بجے کے قریب، 11:30 کے قریب ہم اٹھے ہوئے بھی ہیں، جاگ بھی رہے ہیں، گھر کی صفائی بھی ہو رہی ہے، کیا ہمارے پاس 2 رکعت چاشت کی پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس 2 رکعت چاشت کی پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے؟ کیا ہمارے دل میں اپنے رب کی محبت نہیں ہے؟ کیا ہمارے دل میں اپنے رب کا عشق نہیں ہے؟ کیا ہم اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرنا چاہتے؟ کیا اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہونا چاہتے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو سب سے بات چیت بند ہو جاتی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو فون ایک طرف ہو جاتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو وضو کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ادھر ادھر نہیں دیکھتے، ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو کچھ کھانا
نہیں کھاتے. ہم نماز پڑھتے نا تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے, ہم نماز پڑھتے نا تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے, اللہ کے سامنے جھک جاتے, اپنی پیشانی اپنے رب کے سامنے بچھا دیتے. ہم قرآن پڑھتے, تسبیح پڑھتے, ہم ذکر کرتے, قاعدے میں تحیات پڑھتے, درود شریف پڑھتے, اللہم انی ظلمت نفسی پڑھتے. یہ کتنا بہترین وقت ہے ہماری زندگی کا. یہ 2-4-5 منٹ کتنی قیمتی ہے. کیا پتہ یہ ہمیں بخشوا دے, کیا پتہ یہ ادا اللہ کو پسند آ جائے, کیا پتہ کون سی جگہ کا کیا ہوا سجدہ اللہ کو پسند آ جائے, کیا پتہ کون سا سجدہ اللہ کو پسند آ جائے, کیا پتہ کون سی نماز پہ مغفرت ہو جائے. اشراق کا وقت آتا ہے چلا جاتا ہے, چاش کا وقت آتا ہے چلا جاتا ہے, اوابین کا وقت آتا ہے چلا جاتا ہے. زندگیاں گزر گئی غفلتوں میں, زندگیاں گزر گئی غیبتوں میں, زندگیاں گزر گئی موبائلوں میں, زندگیاں گزر گئی یوٹیوب میں, انسٹا میں, اور زندگیاں گزر گئی واٹس ایپ پر, اور زندگیاں گزر گئی اسنیپ چیٹ پہ تصویریں رکھنے میں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. او میری دینی ماؤں بہنوں, آؤ نا اللہ کی طرف. اگر آپ آؤ گی نا تو گھر میں بہار آ جائے گی, آپ آؤ گی نا تو پورے گھر کا ماحول چینج ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے, گھر میں جو چیز ختم ہو جائے نا آپ چاہتی ہے تو وہ گھر میں آ جاتا ہے. فروٹ آ جاتا ہے, چائے پتی آ جاتی ہے, شکر آ جاتی ہے, تیل کا ڈبہ آ جاتا ہے, ٹماٹر آ جاتا ہے, پیاز آ جاتے ہیں, گوشت آ جاتا ہے, مٹن آ جاتا ہے, چکن آ جاتا ہے. جو بھی چیز گھر میں ختم ہو جائے آپ ٹھان لے تو آپ لے کے آتی ہو, اپنے بچے کو کہہ دیتی ہو, اپنے شوہر کو کہہ دیتی ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ صلاحیت دی ہے. کیا آپ جو چیز چاہتے ہیں وہ آپ کے گھر میں نہیں آتی؟ کیا ایک عورت اگر یہ سوچ لے میرے گھر میں اللہ کا دین آ جائے, کیا اللہ کا دین نہیں آئے گا؟ آ جائے گا, آ جائے گا, آ جائے گا. پھر وہ عورت گھر میں تعلیم کرے گی. اگر کوئی نہیں مانتا, شوہر نہیں مانتا, بچے نہیں مانتے, سب دنیا دار بنے ہوئے ہیں, پھر وہ عورت روزانہ رات کو مصلی بچھائے گی. اچھا تم نہیں مانتے نا, تو تمہارے دل میرے رب کے ہاتھ میں ہے. اب رات کو اللہ پہلے آسمان پہ آتے ہیں نا, میں تہجد پڑھ کے رو رو کے تم سب کے لیے اللہ کو منوا لوں گی. انشاءاللہ میرا اللہ آپ کو ہدایت دے گا. 6 مہینے پہلے گھر کا ماحول کچھ اور ہے, 6 مہینے کے بعد گھر کا ماحول کچھ اور ہے. یہ 6 مہینے کا اس عورت کا رات کا رونا اس نے پورے گھر میں انقلاب لا دیا. مولانا میں تو تہجد پڑھتی ہوں نا, پھر بھی میرے گھر میں انقلاب نہیں آتا. ذرا غور کرنا, تہجد تو ہو رہی ہے لیکن گھر میں غیبتیں بھی ہو رہی ہے. بھابھی کی غیبت, دیرانی کی غیبت, جیٹھانی کی غیبت, نڑن کی غیبت, اور کسی نے کسی کی نفرت دل میں بھری ہوئی ہے. یا تو کسی عورت کے دل میں کسی بھابھی کی نفرت ہے یا نڑن کی نفرت ہے, حالانکہ نیک بھی ہے, نمازی بھی ہے, درود شریف بھی پڑھ رہی ہے, ذکر بھی کر رہی ہے, اللہ کو راضی بھی کر رہی ہے, اور کہتی بھی ہے میرے دل میں کسی کی کوئی برائی نہیں ہے. لیکن جب ان کا تذکرہ آ جائے نا, ان کا نام آ جائے نا, تو پوری گیلری اوپن ہو جاتی ہے, ان کے پورے گناہ ہائی لائٹ ہو جاتے. یہ گناہ, یہ گناہ, یہ گناہ, اس نے ایسا کیا تھا, اس نے ایسا کیا تھا. او میری بہن, یہ ساری چیزیں ہی تو اللہ کی نظر سے گرا دیتی ہے. اسی کو تو کینہ کہتے ہیں, دل میں کسی کی بات رکھ لینا. ارے اپنے آپ کو گنہگار سمجھو, اپنے عیب دیکھو, سب کی خوبیاں دیکھو. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں, جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گیا. مرنا تھا وہی بھول گیا, اپنے عیب بھول گئے. ہاں جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں نا تو سب کے عیب نظر آتے, یہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, یہ ایسی ہے, وہ ایسی ہے. اس سے پتا چلا کہ اللہ ناراض ہے, اس کے عیب دکھ رہے ہیں اور ہم اللہ کی نظر سے گر رہے ہیں, اور اپنی خوبیاں نظر آتی ہے. جب اللہ ناراض ہو نا کہ میں تو نیک ہوں, میں تو نمازی ہوں, میں تو پردہ کرتی ہوں, میں تو ذکر کرتی ہوں, میں تو اتنا درود شریف پڑھتی ہوں, اور یہ ایسی وہ ایسی, ہاں 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 ہاں, اللہ آپ سے ناراض ہے. یہ چیز آپ کو تکبر لائے گی, آپ کے دل میں آئے گا کہ میں اس سے بہتر ہوں. کسی کے عیب کا ہونا دل میں یہ بہت بڑی بہت بری بات ہے. میری دینی ماؤں بہنوں, او میرے عزیزوں, میں مرد حضرات سے بھی کہنا چاہتا ہوں, میں مستورات سے بھی کہنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں ہمارے گھر میں باغ و بہار آ جائے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر جنت کے نمونے بن جائے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں دور ہو جائے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, ہمارے گھروں میں اللہ کا دین آ جائے. ایک طرف نمازی بھی ہے, ذکر بھی ہے, درود شریف بھی ہے, اور دوسری طرف غیبت بھی ہے, دوسری طرف کسی کی نفرت بھی ہے. کہاں سے اللہ ملے گا؟ مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں اے انسان. جس دل میں نفرت ہوتی ہے نا, اس دل میں خدا نہیں بستا ہے. گندے دل میں اللہ نہیں آتے, میلے دل میں اللہ نہیں آتے, نفرتوں والے دل میں اللہ نہیں آتے. یہ رمضان کا مہینہ یہ دل پر محنت کا مہینہ ہے, یہ دل کی صفائی کا مہینہ ہے, یہ سب کی برائیوں کو دل سے نکال دینے کا مہینہ ہے. تو میری دینی ماؤں بہنوں, زندگی جو بنتی ہے نا وہ عمل سے بنتی ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے. جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں, نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے. یہ جو تمنا ہے نا میں اللہ والا بن جاؤں, یہ جو تمنا ہے نا میری آخرت بن جائے, یہ جو تمنا ہے نا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, یہ جو تمنا ہے نا کہ گناہوں سے میری جان چھڑ جائے, یہ جو تمنا ہے نا کہ میں بایزید بستامی جیسا بن جاؤں, جنید بغدادی جیسا بن جاؤں, فضیل
فضیل بن عیاض جیسا بن جاؤں، بشر حافی جیسا بن جاؤں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جیسا بن جاؤں، حضرت بابا فرید الدین عطار جیسا بن جاؤں، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا بن جاؤں، مستورات کی تمنا ہے کہ رابعہ بصریہ جیسی بن جاؤں، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا جیسی بن جاؤں۔ بہت پیاری تمنا ہے، بہت مبارک تمنا ہے، لیکن اس کے لیے عمل کرنا ہوگا، ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ صرف رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے؟ جب دل ہی بے عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ جب زمین ہی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ او میرے عزیزو، او میری دینی ماؤں بہنوں، جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے، اللہ اس کے حالات کو سنوار دیتا ہے۔ ہر آدمی کا یہی رونا ہے کہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، میرے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، میرے حالات بہتر نہیں ہو رہے، قرضہ دور نہیں ہو رہا ہے، بڑا گھر نہیں مل رہا ہے، گھروں میں سب فرما بردار نہیں ہو رہے ہیں، نمازوں میں دھیان نہیں لگ رہا ہے۔ یہ حالات، وہ حالات، ایک حالات ختم ہوئے دوسرے شروع، دوسرے حالات ختم ہوئے تیسرے شروع، ایک تکلیف ختم ہوئی دوسری شروع، دوسری ختم ہوئی تیسری شروع۔ او میرے عزیزو، حالات سے دور نہیں ہوتے۔ ایک جگہ ناپاکی ہے، اب میں دوسری ناپاکی سے اس کو صاف کرتا ہوں تو کیا وہ ناپاکی صاف ہو جائے گی؟ ارے ناپاکی پھیل جائے گی۔ حالات سے دور نہیں ہوتے، حالات کرتے رہنے سے حالات دور نہیں ہوتے، اعمال کرنے سے حالات دور ہوتے ہیں۔ جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے، اللہ اس کے حالات کو سنوار دیتا ہے۔ ایک بڑا طبقہ کیا کہتا ہے؟ مجھے اللہ کے راستے میں جانا ہے، تھوڑے میرے حالات درست ہو جائے۔ ارے حالات درست ہو جائے تب جائے گا، آپ جائیے اللہ آپ کے حالات درست کر دے گا، آپ چٹائیوں پہ سوئیے اللہ آپ کے حالات درست کر دے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا دین کی طرف تو آنا ہے لیکن ذرا حالات درست ہو جائیں، پھر تو دین کی طرف آ جائیں گے اور مسجدوں میں آ کے اللہ کو راضی کر لیں گے۔ فرمایا کہ نہ ایسا نہیں ہوتا، پہلے اعمال کو سنوارا جاتا ہے، پھر اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نوساری سے ایک شخص کے ساتھ میرا رکشہ میں سورت جانا ہوا، اور آپ کو پتا ہے کہ نوساری سے سورت 35 کلومیٹر ہے۔ وہ رکشہ والے نے آتے ہوئے جاتے ہوئے میرے سے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے دیکھا کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ ریٹرن میں یا جاتے وقت میری ان سے بات ہوئی کہ کیا بات ہے، پورے رستے میں آپ نے مجھ سے کچھ بات نہیں کی۔ کہا کہ مولانا یہ وقت میں نے میرے اللہ کو دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے ہیں نا، سارے خزانوں کے مالک ہے نا، تو یہ وقت میں نے اللہ کو دے رکھا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے نا مولانا جب کوئی کسی بڑے کو وقت دیتا ہے پھر وہ جلدی کسی سے بات نہیں کرتا، سب بڑوں سے بڑا ہے اللہ، سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ واقعے کا خلاصہ سنا رہا ہوں۔ ایک رکشہ چلانے والا وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ وقت میں نے اللہ کو دے رکھا ہے۔ میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا مولانا نوساری سے روزانہ سورت جاتا ہوں تو نوساری سے سچین تک 15 کلومیٹر ہوتا ہے نا، تو میں اللہ اللہ پڑھتا ہوں، اللہ 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 اللہ۔ چھوٹا بچہ کہتا ہے نا امی امی، ماں کہتی ہے کیا ہوا؟ امی یہ چاہیے، ماں اسے دے دیتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بندے بندی جن کو اللہ اللہ کرنے کی توفیق ہو جائے۔ اللہ 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 اللہ۔ کہ مولانا میں 15 کلومیٹر تک تو اللہ اللہ پڑھتا ہوں، پھر وہاں سے میں ادھنا جاتا ہوں نا تو اور 15 کلومیٹر ہو جاتے ہیں، پھر میں درود شریف پڑھتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا 30 کلومیٹر ہو گئے، 15 کلومیٹر اللہ اللہ پڑھ لیا، 15 کلومیٹر درود شریف پڑھ لیا، پھر میں جہاں کام پر جاتا ہوں نا وہاں 5 کلومیٹر ہوتا ہے تو میں استغفر اللہ پڑھتا ہوں کہ اللہ بہت بڑا گنہگار ہوں، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ان کی بات سن کر کے میں ہل گیا، مجھے تعجب ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی حالت میں رکھا ہے، بہاروں میں رکھا ہے، پھر بھی ہمارے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ بیچارہ حالات میں ہے، تکلیفوں میں ہے، رکشہ چلا رہا ہے، اتنی محنت کر رہا ہے، اتنی کوشش کر رہا ہے، روزانہ کمائی کے لیے سورج جا رہا ہے، لیکن اس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہے۔ کہ مولانا ریٹرن میں پھر میں ادھنا تک 5 کلومیٹر استغفر اللہ، ادھنا سے سچین تک 15 کلومیٹر تک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سچین سے نوساری تک اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ 15 کلومیٹر. مولانا یہ میرا جانے کا وقت، یہ میرا آنے کا وقت میں نے اپنے رب کو دے رکھا ہے، اور مولانا اس کا مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے، بہت سکون لگتا ہے. مولانا دنیا میں جتنے لوگ رکشہ چلاتے ہیں نا، اس میں سب سے زیادہ خوشحال تو میں ہی ہوں. مجھے کسی سے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا، کسی کی منت سماجت نہیں کرنی پڑتی، خودداری سے کام کرتا ہوں. جو بھی میرا کام ہوتا ہے نا، ذکر کے بیچ میں اللہ کو کہہ دیتا ہوں، اللہ میرا سارا کام کر دیتا ہے. مولانا یہ مہینے میں میرے 3 بڑے بڑے کام تھے، بڑے بڑے کام تھے. بچے کے رشتے کے بارے میں، شادی کے بارے میں، خرچے کے بارے میں. مولانا بڑے بڑے کام جس کے لیے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، جس کے لیے لوگ قرضہ لے لیتے ہیں، جس کے لیے لوگ سود بیاج کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. آپ کو کیا بتاؤں، صرف ذکر کرتے کرتے آتے جاتے اللہ کو کہہ دیا، میرے رب نے میرے تینوں کام کر دیے. مولانا جو اللہ کو کہتا ہوں نا، وہ اللہ کر دیتے ہیں. میں اللہ کا ہو گیا، اللہ میرے ہو گئے. نمازوں کا میں اہتمام کرتا ہوں. او میرے عزیزوں، او میری دینی ماؤں بہنوں، اس کو کہتے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق. کھانے میں نمک نہیں تو کھانے میں مزہ نہیں، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں تو زندگی گزارنے میں مزہ نہیں. آج ہمیں لگتا ہے نا یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے. آ جاؤ عمل کی طرف. عمل اس لیے نہ کرو کہ تکلیف دور ہو جائے، عمل اس لیے نہ کرو کہ آپ کے دنیا کے کام ہو جائے، عمل اس لیے نہ کرو کہ آپ کے اثرات ختم ہو جائے، عمل اس لیے کرو کہ اللہ مل جائے. اللہ ملے گا تو سب کچھ مل جائے گا. ایک رکشہ والے مجھے کہنے لگے، مولانا نماز پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، پھر بھی میرے کام نہیں ہوتے. میں نے کہا آپ نے اتنی سستی قیمت لگا دی نماز ذکر کی. کیا نماز ذکر آپ نے دنیا کے کام کے لیے کیا کہ آپ کے دنیا کے کام ہو جائے؟ کیا قبر کی پہلی رات نہیں آنے والی ہے؟ کیا قبر کی ایک لمبی زندگی نہیں ہے؟ کیا پلسرات کا دن نہیں آنے والا ہے؟ کیا حساب کتاب کا دن نہیں آنے والا ہے؟ آخرت کے سامنے یہ دنیا کے مسئلے کوئی مسئلے نہیں ہے. یہ دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی. ارے یہ کیا گزرے گی؟ ایک دن آئے گا میں اور آپ ہی گزر جائیں گے، میں اور آپ ہی دنیا سے چلے جائیں گے. تو کیا ہم نماز روزہ ذکر اس لیے کریں کہ ہمارے دنیا کے کام ہو جائے، ہماری دنیا بیسٹ ہو جائے، ہماری دنیا کی پریشانیاں ختم ہو جائے، ہمیں دنیا میں راحت مل جائے؟ ارے اللہ کے لیے عمل کرنے والے کہاں ہیں؟ آخرت کے لیے عمل کرنے والے کہاں ہیں؟ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنے والے کہاں ہیں؟ دیکھو اس رکشہ والے کو، یہ اللہ کو راضی کر رہا ہے، اللہ اس کی دنیا سوار رہا ہے. کتنے لوگ عمل ہی دنیا کے کام کے لیے کر رہے ہیں، نہ دنیا بن رہی ہے نہ آخرت بن رہی ہے. اس لیے ہمیں عمل تو کرنا ہے اللہ کے لیے، ہماری نظر اللہ پر ہو، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کے لیے وقت نکالنا ہے. ہاں جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہونا، اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو اور ریڈی اس کے برے دن چل ہی رہے ہیں. لانے کی ضرورت نہیں ہے، برے دن چل ہی رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کے لیے وقت نہیں ہے، فجر کی نماز کے لیے وقت نہیں ہے، اسلامی لباس کے لیے وقت نہیں ہے، دین کے لیے وقت نہیں ہے، ملاقات کے لیے وقت نہیں ہے، مسجد وال جماعت کے لیے وقت نہیں ہے، گشتوں کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن شریف کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ والوں کی مجلسوں میں جانے کے لیے وقت نہیں ہے، دوست احباب کے لیے وقت ہے، چائے پینے کے لیے وقت ہے، موبائل کے لیے وقت ہے، گیم کھیلنے کے لیے وقت ہے، نیوز کے لیے، کرکٹ کے لیے وقت ہے، سیریل کے لیے وقت ہے، دنیا بھر کے کام کاج کے لیے وقت ہے، لیکن اللہ کے لیے وقت نہیں ہے. ہاں جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو، اس کے آلریڈی برے دن چل ہی رہے ہیں، لانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو، اس کے اچھے دن چل رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ جمع کرو برے وقت میں کام آئے گا، اللہ والے کہتے ہیں اللہ کے لیے وقت نکالو، آپ کی لائف میں برا وقت ہی نہیں آئے گا. کون سا برا وقت اور کیسا برا وقت؟ جس کے پاس اپنے اللہ کے لیے وقت ہو. خوش نصیب ہے وہ مرد حضرات، خوش نصیب ہے وہ عورتیں جن کے پاس اللہ کے لیے وقت ہے. اللہ ان کو چین سکون بھی دیتے ہیں، اطمینان بھی دیتے ہیں، ان کے دل کے بوجھ کو ہلکا بھی کر دیتے ہیں، ان کے مسائل کو حل بھی کر دیتے ہیں. فرمایا کہ اپنے اللہ کے لیے وقت نکالو، اپنے اعمال کو سوار لو، اللہ حالات کو سوار دے گا. آج تک حالات کرتے رہے، حالات سورے نہیں، بگڑ گئے. اب اعمال کرتے رہو، میرا رب حالات کو سوار دے گا. اللہ کرے آج کی مجلس کی برکت سے ہم اعمال کی طرف آ جائیں. ہم رمضان میں تو آ جاتے ہیں اعمال کی طرف، رمضان کے بعد ہٹ جاتے ہیں. اس لیے یہ رمضان میں اپنی نیت کو بڑی کر لو، وسیع کر لو کہ اب صرف رمضان میں مجھے نمازیں اور قرآن اور ذکر نہیں، اب مجھے موت تک نمازیں، قرآن، ذکر اور اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ سب سے پہلے مجھے آپ تمام کو، پوری دنیا والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اگر ہم اپنی زندگی عملی بنائیں گے، اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی.
زندگی رمضان کا مہینہ ہے، بہت پیارا مہینہ ہے، سرکش شیاطین کو اللہ نے قید بھی کر لیا ہے. زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کیجئے، نمازیں لمبی کوالٹی والی پڑھیے، سحری اور افطاری کے وقت میں دعائیں کیجئے، اور ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک لمحے کو وصول کیجئے. مصلے کو بچھائے رکھیے، اس پر بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. پیارے اللہ، آج تک صرف بولتے رہیں، سنتے رہیں. رب آج کی مجلس کی برکت سے عمل کی توفیق عطا فرما، عملی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ، بہت سے لوگ بیچارے حالات میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں. ان کے حالات کو دور فرما، تکلیفوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما. ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پورا فرما. اللہ، رمضان اور موت تک اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم کو سمجھا دیجئے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل کرنے سے آپ راضی ہو جاتے ہیں، عمل کرتے کرتے انسان ولی بن جاتا ہے، عمل کرتے کرتے آخرت بن جاتی ہے. سارے صحابہ عمل والے تھے، سارے انبیاء عمل والے تھے، جتنے بھی اللہ والے اللہ والیاں بنی یہ سب عمل کر کے بنے. کوئی خواب دیکھ کے نہیں بن گیا، اچانک نہیں بن گیا، اتفاقاً نہیں بن گیا، یہ سب عمل کر کے بنے. اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرما. 5 وقت کی فرض نماز لمبی کوالٹی والی، آپ کے دھیان والی پڑھنے کی توفیق عطا فرما. نمازوں کے بعد دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما. تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کے کرنے کی توفیق عطا فرما. اچھا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. سحری اور افطاری کے وقت میں خوب دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما. زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ، روزانہ ہمیں کم سے کم 1500 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہنے کی اور اس کو موت تک اپنا وظیفہ بنا لینے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ، جو زیادہ پڑھ رہے ان کو جزائے خیر عطا فرما، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ، بہت سے لوگ ہیں، عمل تو کرتے ہیں، نمازیں تو پڑھتے ہیں، تہجد تو پڑھتے ہیں، ذکر تو کرتے ہیں، لیکن اللہ، ساتھ میں گھروں میں غیبت ہے. اللہ، غیبت ہے، اس غیبت کی وجہ سے آپ ناراض ہو جاتے ہیں. ایک شخص ہے، وہ ڈول میں پانی تو بھر رہا ہے لیکن ڈول لیکیج ہے، اس لیے پانی بھرتا ہی نہیں. وہ ڈول میں پانی بھر بھی رہا ہے لیکن نیچے سے نکل بھی رہا ہے. اللہ، ہمارا حال یہی ہے، ہم اعمال بھی کر رہے ہیں لیکن نیچے سے غیبت کر رہے ہیں، تو ساری نیکیاں تو چلی جاتی ہے بلکہ اوروں کی برائیاں ہمارے اندر آ جاتی ہے. اللہ، اب ہمیں غیبتوں سے بچا لے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، ہمیں جھوٹ سے بچا لے، ہمیں بد نظری سے بچا لے، موبائل کے غلط استعمال سے بچا لے. اللہ، ہمیں اعمال کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، عملی زندگی ہماری بنا دے. بار بار مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مقبول حاضری نصیب فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.